الذي توحد بجلاله وتفرد بجمال جبروته له الصفات المختصة بحقه أذهل العقول عن الوصول إلى كنه ذاته الأبدية وأدهش الخواطر عن الإحاطة بجلیل صفاته السرمدیة هو المعروف بالربوبیة والموصوف بالألوهیة والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم نور قلوبنا بنور القرآن واشرح لنا صدورنا للاسلام وشرفنا بمحبت خیر الانام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب قابصر احترام عالی مرتبت گرامی قدر مشائخ عظام علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں آج اس روح پرور ایمان افروز تقدس مآب نور بدامہ محفل پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گنبد خضرا سے رحمت کی گھٹا اٹھی ہے اور اس مسجد کی دیواروں سے ٹکرا کے حاضرین کے دلوں پر برس رہی ہے۔ یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہم اوسلو کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، بلکہ یوں محسوس ہو رہا ہے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں اور گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں۔ اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ حضور کے ذکر سے اپنا مقدر چمکا رہے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ حضور رحمت للعالمین کا ذکر کر کے اور ذکر سن کے اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ اپنے سینے کی تاریکیاں ذکر رسول کی برکت سے دور کر رہے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت محفل ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، ثنا خوانوں نے ارمغان عقیدت پیش کیا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے اور جہاں صاحب قرآن کا ذکر ہو،
اس محفل پر رحمتوں کا نزول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس بات میں کوئی شک نہیں، یقیناً اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے عنایتوں کا وہیں اہتمام ہوتا ہے۔ فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ ایک تو ہم عام جگہوں سے افضل جگہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، اور پھر صاحب قرآن کی نعتیں ہوئی ہیں، مشائخ عظام اور علماء کرام کی معیت و صحبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس وقت اس محفل پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس محفل کی زیادہ سے زیادہ برکتیں نصیب فرمائے۔ یورپین نعت فورم کے تمام اراکین ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ روحانیت والے لمحے نصیب کیے ہیں، اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی محفل نعت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ نعت کا لفظ 6 حرفی لفظ ہے، نون عین تے۔ علماء لغت نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ نعت کا ایک معنی ہے اوصاف بیان کرنا، قطع نظر محاسن کے، خوبیوں کے یا خامیوں کے، مطلقاً اوصاف بیان کرنا۔ اور نعت میں نعت کا لفظ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، حضور نے خود بھی استعمال کی ہے، لیکن حضور نے لغوی معنی میں استعمال کی ہے۔ پھر یہ لفظ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ حضور کے لیے نعت کا لفظ سب سے پہلے کس نے بولا ہے؟ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشمائل المحمدیہ کے اندر باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے حضور کے لیے نعت کا لفظ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا ہے۔ نعت کا لفظ حضور کی ذات کے لیے سب سے پہلے کس نے استعمال کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کس انداز میں یہ لفظ بولا ہے؟ یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہ جو بھی حضور کی نعت پڑھے گا اسے یہ کہنا پڑے گا کہ حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ کوئی آئندہ دیکھا جائے گا۔ یہ جو تاجدار گولڑا نے ترجمہ کیا نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ یہ تاجدار گولڑا جو ترجمہ کر رہے ہیں اصل میں عقیدہ حضرت علی شیر خدا کا ہے۔ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، تو آپ فرماتے ہیں یقول نائتہ۔ پھر یہ نعت کا لفظ جب حضرت علی نے حضور کی ذات کے لیے بولا تو ایسا خاص ہو گیا حضور کی ذات کے ساتھ کہ آج جب بھی نعت کا لفظ آتا ہے تو کسی اور کے اوصاف کا خیال ہی نہیں آتا، نعت کا لفظ صرف حضور کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں۔ اور آج وہ دور ہے کہ پھر نعت کا لفظ صرف حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، کسی اور کے اوصاف کے لیے یہ نعت کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا۔ بعض لوگ نعت کی شرعی حیثیت پوچھتے ہیں تو یاد رکھیں حضور کی محبت عین ایمان ہے، حضور کی محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ اب جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، محبت کا ایک قاعدہ ہے کہ محب محبوب کو یاد کرتا ہے،
من احب شیئن اکثر ذکرہ، محب محبوب کا ذکر کرتا ہے، تو جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ اپنے محبوب کو یاد تو کرے گا۔ اب جن بھی لفظوں میں یاد کرے گا اسی وقت نعت بن جائے گی، اور اگر چند عاشق مل بیٹھ کے اپنے محبوب کو یاد کریں گے تو محفل نعت بن جائے گی۔ یہ محفل نعت کیا ہے؟ اپنے محبوب کا تذکرہ ہے، اپنے محبوب کا ذکر ہے، اور حضور کی محبت یہ تو عین ایمان ہے، جس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے جہاں محبت ہے وہاں نعت ہے، جہاں عشق رسول ہے وہاں نعت ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے مختلف ثنا خانوں سے نعتیں سنی، پر کسی نے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت پڑھی، کسی نے تاجدار گولڑا کی لکھی ہوئی نعت پڑھی۔ مجھ سے پہلے مختلف ثنا خانوں نے نعتیں پڑھی، میں نے بھی خطبے میں ایک نعت ہی پڑھی ہے، پر میں نے کسی انسان کی لکھی ہوئی نعت نہیں پڑھی، میں نے خالق کائنات کی نازل کی ہوئی نعت پڑھی۔ کیا شان ہے اس محبوب کی کہ فرش والے بھی جس کا ذکر کریں اور عرش والے بھی جس کا ذکر کریں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میں نے جو نعت پڑھی وہ رب ذوالجلال نے نازل فرمائی۔ آئیں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کس طرح بیان کرتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر صورت ہی عظمت والی ہے اور شان والی ہے، لیکن بعض صورتوں کو خاص شان اور مقام حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا، آپ جانتے ہیں جسم میں دل کی حیثیت کیا ہے، جسم میں دل کا مقام کیا ہے۔ قرآن جسم ہے تو اس کا دل سورہ یاسین۔ اور ایک روایت غریب میں ہے کہ جو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جنہوں نے سورہ یاسین کی فضیلت سن کے سبحان اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حضور کی زبان اقدس سے سورہ یاسین سننے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کہیں گے یہ میں نے کیا دعا کی ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا آپ زبور کی تلاوت فرمائیں۔ حضرت داؤد زبور کی چند آیتیں پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا آپ تورات کی چند آیتیں پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تلاوت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا وہ انجیل کی چند آیتیں پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت میں میرے اور آپ کے آقا سے فرمائے گا محبوب آپ اٹھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ کیا سما ہوگا جب یاسین خود یاسین کو پڑھ رہے ہوں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کیا سما ہوگا جب یاسین خود یاسین کو پڑھ رہے ہوں گے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں جنت پہ اور جوبن آ جائے گا، جنت پہ اور نکھار آ جائے گا جب حضور جنت میں سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہوں گے۔ حضور کے چہرے سے زیادہ کسی کا چہرہ خوبصورت تو حضور کی آواز سے کسی کی آواز خوبصورت نہیں۔ حضور کی آواز سب آوازوں سے زیادہ جاذب ہے اور زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا سما ہوگا جب حضور سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سننے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ سورہ یاسین کی پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں 2 قسم کے حروف ہیں، بعض وہ جو ملا کے پڑھے جاتے ہیں جوڑ کے، الحمدللہ رب العالمین، الف کو لام سے جوڑا گیا، ہا کو میم سے جوڑا گیا، یہ جوڑ کر کے پڑھے گئے۔ پر بعض حروف وہ ہیں جو توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، قطع کر کے، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں وہ حروف مقطعات آئے ہیں جن میں سے ایک سورہ یاسین ہے، یہاں 2 حرف آئے ہیں،
یا سین